بھائیان کی بات یاد آ گئی. چند سال پہلے کی بات ہے، گورا شریف ریلوے اسٹیشن میرے خیال میں آپ سب جانتے ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے. تو وہاں پہ میلاد کا ایک انہوں نے جلسہ رکھا، چند سو کی تعداد میں لوگ تھے. تو بھائیان نے وہاں پہ ایک آیت پڑھی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اب اس کا ترجمہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن اصل جو نقطہ ہے وہ کوئی بیان نہیں کرتا. کیا بات؟ اچھا، اب اس میں ذرا دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ یہ شان نزول اس کا مدینہ منورہ ہے، اور جہاں آج کل مسجد قبلتین اسے کہا جاتا ہے، وہاں حضور اپنے صحابہ کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے. تو حضور کے خیال آیا، دل میں یہ خیال آیا کہ مسجد اقصی کی طرف جو ہم سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ اللہ حکم دے دے تو ہم بیت اللہ شریف کی طرف سجدہ کریں. یہ خیال آیا. اب خیال بھی ایسا خیال ہے کہ حضور نے کسی سے اس کا ذکر تک نہیں کیا، صرف کیونکہ نماز میں اچانک خیال آیا. اچھا، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوتا ہے کہ اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. بے شک، ٹھیک ہے. حضور کو جب یہ خیال آیا تو حضور نے خیال آتے ہی حضور کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا، اپنے رب کی طرف. کہ یہ جب دل میں خیال آ رہا ہے تو یہ بھی حضور جانتے تھے کہ میرا رب اس کو جان رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے. تو حضور نے اپنا چہرہ مبارک جب آسمان کی طرف اٹھایا تو اب ایک لطیف سی بات ہے. حضور نے جب چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا یہ خیال آتے ہی، تو اس سے پہلے کہ چہرہ مبارک نیچے جھکے، اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ فوراً جا اور میرے محبوب کو یہ خوشخبری دے کہ میں نے تیری آرزو، اس رضا کو میں نے قبول کر لیا ہے. کہیں میرے محبوب کا چہرہ پریشانی کی حالت میں نیچے نہ جائے، اس سے پہلے کہ وہ نیچے جائے تو پہنچ. اچھا، یہ تو سب بیان کرتے ہیں کہ قبلے کا حکم ہو گیا بیت اللہ شریف کی طرف. بھائیان نے جو نقطہ بیان کیا وہ کیا ہے، وہ ذرا دیکھیے. بھائیان فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو جب تک اب قیامت تک جو مسلمان آئیں گے ان کے سجدے ہوں گے کعبۃ اللہ کی طرف. بظاہر تو وہ سجدہ کریں گے کعبہ کو، مگر حقیقت میں در پردہ وہ رضائے مصطفیٰ کو سجدہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ رضا ہے، حضور کی رضا ہے، رضائے مصطفیٰ کو سجدہ کریں گے. در حقیقت رضائے مصطفیٰ کو ہم سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بات. تقریر، واز، خطاب، یہ سب مفہوم ایک ہی ہے، گفتگو کرنا، سمجھانا. تو ایسا کچھ ہو تو پھر تو واز کا مزہ آئے. للیاں بللیاں مار جھاڑ کر